السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 9th کلاس اردو کا پیپر کس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو لکھنا ہے، ٹائم کو کیسے مینیج کرنا ہے، پیپر پریزنٹیشن کیسی ہوگی، کون سے سوال آپ لوگوں نے پہلے لکھنے ہیں اور کس سوال کو کتنے پیجز کا لکھنا ہے، خلاصہ ہو گیا، مکالمہ ہو گیا، درخواست وغیرہ کن کن طریقوں سے لکھنا ہے، تو آپ کا پیپر جو ہے وہ فل مارکس آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ تو اس ویڈیو لیکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ کمپلیٹ پیپر آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں پراپر پریزنٹیشن کے ساتھ، کہ کیسے کیسے آپ لوگوں نے سوالات کو لکھنا ہے، پراپر ہیڈنگز دینی ہے، اور کیسے پیپر آپ لوگوں کا 9th کلاس اردو کا چیک ہوگا اور اس کی مارکس ڈسٹریبیوشن، یہ سارا کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے، ویڈیو کو سکپ ہرگز نہیں کرنا۔ تو پنجاب بورڈ میں سے آپ کا کسی بھی بورڈ سے تعلق ہے تو اس ویڈیو لیکچر میں جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، جو مین پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا، تو ان کے مطابق آپ لوگوں نے پیپر کو لکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فل مارکس ملیں گے۔ اور چینل کے ساتھ آپ لوگوں نے کنیکٹڈ رہنا ہے۔ چینل پر نیو ہو تو کائنڈلی آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو آل پر پریس کرنا ہے، ویڈیو کو لازماً لائک کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے کلاس فیلوز دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو سکے۔ اب پیپر کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس ہم سبجیکٹیو کی بات کر رہے ہیں، تو سبجیکٹیو میں آپ کے پاس پہلا سوال ہوتا ہے تشریح کا، اشعار کی تشریح۔ کیا ہم نے سب سے پہلے انہی کو ہی اٹیمپٹ کرنا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ اس کو فرسٹ آف آل آپ نے اٹیمپٹ کبھی بھی نہیں کرنا، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اب سب سے پہلے پھر کون سا سوال کرنا ہے؟ پہلے نمبر پر آپ نے کرنا ہے سوال نمبر 4، جو مختصر سوالات کے جواب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اب اس میں لکھتے وقت آپ لوگ دیکھ لو، حصہ انشائیہ لکھو گے، سوال نمبر 4، ہیڈنگ دینی ہے پروپر، پھر اس کا جو کویسچن آپ کرنے جا رہے ہو اس کا کویسچن نمبر دینا ہے۔ اب اس کی ہیڈنگ بنتی ہے تو ہیڈنگ بنا لو، ورنہ اس سوال کے پہلے والے 2 لفظ، پھر ڈوٹس اور لاسٹ والے 2 لفظ، اس طرح آپ لوگوں نے لکھنا ہے تاکہ پیپر کی پریزنٹیشن بن جائے۔ پھر جواب کی ہیڈنگ دینی ہے، اور سوالات جو مختصر ہیں ان کو آپ نے ٹو دا پوائنٹ لکھنا ہے، مطلب زیادہ کھنچاؤ بھی نہیں لے کر جانا، اوور رائٹ نہیں کرنا، ٹو دی پوائنٹ اس کو جواب دینا ہے، تو 2 میں سے 2 نمبر آپ کو ملیں گے۔ پھر اسی طرح سے لائنز لگانی ہے، اگلے کا نمبرنگ دینی ہے، اور اسی طرح سے سوال جو ہے اس طرح آپ لوگوں نے پراپر لکھنا ہے۔ اور فرسٹ آف آل آپ نے سمپل مارکر کے ساتھ ہیڈنگ سے لکھ دینا ہے۔ یہ جو لائنز لگی ہوئی ہیں ان کو آپ لوگوں نے بعد میں لگانا ہے، وہ بتاؤں گا کہ اس کے لیے بھی ٹائم بچ جائے گا۔ ٹائم کیسے مینیج کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو یہ دیکھ لو پراپر آپ لوگوں نے یہ ایک صفحے پر آپ کا تقریباً آ جائے گا یہ، اور یہ 10 نمبر کا سوال ہے۔ اس کو آپ نے منیمم 14 سے 15 منٹ اس کو آپ لوگوں نے دینا ہے، 14 سے 15 منٹ دینے ہیں صرف ان مختصر سوالات کو۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو سوال اٹیمپٹ کرنا ہے وہ ہے سوال نمبر 9۔ آپ کے پاس جملوں کی درستگی یا پھر ضرب المثل جو کہ اس کو تکمیل کرنا ہے۔ تو یہ دیکھ لو ایک پیج پر یہ تقریباً آ جائے گا، تو پراپر اس کا بھی سوال نمبر لکھنا ہے، اور ہیڈنگ دے کر اس کا جیسے جواب یہاں پر لکھا ہوا ہے سیم اسی طرح سے آپ نے کوئی سے لکھنے ہیں 5، تو یہ 5 نمبر کا ہے، اور یہ آپ کا تقریباً لے گا 5 سے 7 منٹ، 1 منٹ لے لے گا یہ والا ٹائم آپ کا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لو 15 اور 7، 22 منٹ میں آپ کے پاس یہ 15 نمبر کا جو پیپر ہے وہ اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے سوال نمبر 6 پر۔ جو ترتیب بتا رہا ہوں اسی کے مطابق آپ نے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے، تو کم وقت میں زیادہ نمبر کا آپ کا پیپر اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ یہ دیکھ لو اس ترتیب سے نہیں چلنا ہے، جو ترتیب بتا رہا ہوں میں آپ کو اس کے مطابق کرنا ہے۔ پہلے سوال نمبر 4 لکھنا ہے، پھر اس کے بعد سوال نمبر 9 پر آ جانا ہے۔ سوال نمبر 9 کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے سوال نمبر 6۔ آپ کے پاس مرکزی خیال یا خلاصہ ہوتا ہے، تو شاعر کا نام لکھنا ہے، نظم کا نام لکھنا ہے، اور اس کے بعد مرکزی خیال لکھنا ہے۔ یہ آپ کے پاس 4 سے 5 لائنوں سے بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو پراپر اس طرح سے آپ لکھو گے تو آپ کو 5 میں سے 5 نمبر ملیں گے۔ یہاں پر میں نے 0.5 خود سے اپنی طرف سے کاٹ لیا تاکہ بچہ اوور کانفیڈنس کا شکار نہ ہو جائے۔ اگر پیپر میں ایسے لکھو گے تو آپ کو 5 میں سے 5 ملیں گے۔ یہ دیکھ لو جو مین لفظ ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ کر دینا مارکر سے، تو 5 میں سے آپ کو 5 انشاءاللہ لازماً ملیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے سوال نمبر 7 پر۔ سوال نمبر 7 ہوتا ہے درخواست نویسی یا خط کا۔
تو اگر درخواست لکھ رہے ہو تو اوپر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے درخواست نویسی، خط ہے تو اس کے لیے آپ نے لکھنا ہے خط۔ تو اب اس پیپر میں ہمارے پاس خط ہے تو وہ سوال آپ نے کرنا ہے، اس کو ایک صفحے تک محدود رکھنا ہے، میکسیمم اگر یہ جائے تو 1.5 صفحے تک جا سکتا ہے، ورنہ ایک صفحے پر بھی یہ انف ہے۔ اگر درخواست یا خط ہے جو بھی ہے تو اس کو ایک صفحے پر آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے درخواست یا خط جو ہوگی اس کو ہمیشہ نیو پیج سے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو نئے صفحے سے مطلب پیج کے بالکل سٹارٹ سے ہی آپ نے اس کو لکھنا ہوگا، اور یہ 10 نمبر کا آپ کے پاس سوال ہے۔ اب ٹائم مینیج کے لیے یہ جو نظم کا خلاصہ لکھو گے یہ بھی آپ کے پاس 7 منٹ لے گا تقریباً، اور اسی طرح سے آپ نے 10 سے 15 منٹ دے دینے ہیں اس کو خط یا درخواست جو ہے، 15 منٹ ہم لگا دیتے ہیں، تو 15 منٹ آپ کے یہاں پر سرو ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جی سوال نمبر 8، جس میں آپ کے پاس مکالمہ یا کہانی ہوگی۔ تو میں آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ لوگ مکالمے جو ہیں ان کو تیار کرو، وہی آپ نے لکھنا ہے۔ اگر ادروائز آپ کو کہانی آتی ہے تو کہانی لکھ لینی ہے آپ نے۔ اب مکالمہ جو ہے وہ 5 نمبر کا، کیونکہ یہ سوال ہے، مکالمے 4 سے 5 امپورٹنٹ ہے، وہی آپ لوگ کر لو تو آ جاتے ہیں، اور کہانیاں جو ہیں وہ آلموسٹ تقریباً 25 سے 30 بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے مکالمے کو زیادہ میں پریفر کروں گا، مکالمہ لکھنا ہے۔ اب یہاں پر جو بچے نے مسٹیک کیا، مکالمہ لکھتے وقت آپ نے اس کی تمہید یعنی کہ پس منظر جو ہوگا وہ لکھنا ہے کہ یہ آغاز کیسے ہوا، تو اس کا آغاز یا تمہید یا پس منظر ہیڈنگ دے کر وہ لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ پراپر جو ہے اس کو لکھنا ہے، یہ بہت انف ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ 2-2.5 صفحوں تک ہوگا تو آپ کو پورے نمبر ملیں گے۔ تو اس نے اب دیکھ لو پس منظر اور اختتام نہیں کیا، اس لیے میں نے 1 نمبر کاٹ دیا۔ اگر آپ پس منظر اور اختتام دونوں چیزیں لکھیں گے تو آپ کو پورے نمبر ملیں گے۔ اس طرح سے آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس ہوگا جی سوال نمبر 5، اپنے سوال نمبر 5 پر آ جانا ہے۔ سوال نمبر 5 پر ہمارے پاس ہے جی سبق کا خلاصہ۔ تو سبق کا عنوان، مصنف کا نام لکھنا ہے، اس کو لکھ دو کہ نمبر نہیں ملیں گے، لیکن یہ ہے کہ ایک امپریشن اچھا پڑ جائے گا۔ اگر آپ کو صحیح سے نام اور عنوان کا نام آتا ہے تو لکھنا ہے، ادروائز آپ نے سکپ کر دینا ہے، ڈائریکٹ خلاصے کو شروع کر دینا ہے۔ اب خلاصہ دیکھ لو، آپ نے پیراگراف بنا کر لکھنے ہیں، پیراگراف بنا کر لکھو گے 5-5 لائنوں کا ایک پیراگراف، اور یہ 2 صفحوں تک رہنا چاہیے، 2 صفحوں سے زیادہ میکسیمم نہیں جانا چاہیے۔ اب یہ دیکھ لو، ایک صفحہ یہ ہو گیا، ایک یہ ہو گیا، تو زیادہ اگر میکسیمم جاتا بھی ہے تو 2.5 صفحے تک جانا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں جانا چاہیے اس کو۔ تو اگر زیادہ لکھو گے تو وہ اس کو اوور رائٹ کر دے گا، تو لہٰذا آپ نے اس کو 2 صفحوں سے 2.5 صفحوں تک محدود رکھنا ہے، 1.5 صفحے کا بھی نہیں لکھنا۔ اور یہ ہوگا آپ کا، اس کو میں نے 4 نمبر دے دیے، ویسے یہ 5 نمبر کا ہے۔ تو اس کے لیے بھی اگر ہم 10 منٹ لگا لیں تو 10 منٹ میں یہ آپ میکسیمم 2 صفحے لکھ سکتے ہیں آرام سے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آنا ہے جو سوال نمبر 3 ہے۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس دیا ہوا ہے جی پیراگراف کی تشریح، سبق جو نثر پاروں میں سے پیراگراف کی تشریح آئے گی۔ سبق کا عنوان لکھنا ہے، مصنف کا نام۔ اب دیکھ لو، یہ سبق کا عنوان درست لکھو گے 1 نمبر ملے گا، مصنف کا نام لکھو گے 1 نمبر ملے گا، 2 نمبر آپ کو یہاں سے مل جائیں گے۔ پھر خط کشیدہ الفاظ کے معنی اس طرح سے لکھنا ہے، یہاں پر ہیڈنگ دینی ہے الفاظ، ادھر لکھنا ہے معنی، یہ لکھنے ہیں آپ کو 3 نمبر ان کے ملیں گے۔ پھر تشریح کے لیے یہ دیکھ لو جی، مین جو ورڈز ہوں گے ان کو آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کرنا ہے، مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، اور اس کی تشریح بھی میکسیمم آپ کے پاس 2 صفحوں تک ہونی چاہیے۔ جیسے یہ 2 پیجز ہیں تو 2 صفحوں تک میکسیمم ہو، اور آپ کو یہ تشریح کے 5 میں سے 5 نمبر ملیں گے۔ اب دیکھ لو، اگر یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی تشریح آپ نے لفظ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، اچھا لکھا ہوا ہے، تو آپ کو یہ 10 میں سے 10 نمبر ملیں گے۔ یہ 10 نمبر کا سوال ہے کیونکہ، اور اس کے لیے اگر آپ تقریباً ٹائم لگا لیں 15 سے 20 منٹ اس کو بھی آپ لوگ اگر دیں تو یہ 15 منٹ میں اٹیمپٹ ہو جائے گا، کیونکہ 2 سے 3 صفحے آپ نے لکھنے ہیں، 15 منٹ میں آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے لاسٹ پر آنا ہے جو حصہ نظم ہے۔ جو اکثر بچے غلطی کرتے ہیں وہ اسی میں کرتے ہیں کہ اس کو فرسٹ پر لکھتے ہیں، اس کو آپ نے لاسٹ میں اٹیمپٹ کرنا ہے، اور جو اکثر ٹاپرز بچے بھی اس مسٹیک کرتے ہیں، تشریح کو پہلے لکھ دیتے ہیں۔ تو اشعار کی تشریح ہرگز آپ نے پہلے نہیں لکھنی، اس کو اینڈ پر لے کر جانا ہے، لاسٹ میں آپ نے یہ لکھنا ہے۔ اور یہ بات سن لیں کہ ایک جو شعر ہے اس کی، ایک شعر کی تشریح کے لیے 1 پیج انف ہے۔ آپ نے شعر لکھنا ہے، اس کا مفہوم لکھنا ہے، مفہوم کے بعد تشریح، اور ایک شعر کی تشریح میں 1 حوالے کا شعر آپ نے لازماً لکھنا ہے، تو یہ آپ کو 2 نمبر کا ملے گا۔ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک شعر کے لیے 1 پیج،
5 اشعار کی تشریح کرنی ہے تو 5 سے 6 پیج جو ہیں وہ انف ہیں، ان کو آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں پراپر آپ لوگوں نے مارکر کے ساتھ حوالے کے شعر لکھنے ہیں، مفہوم لکھنا ہے ہر ایک شعر کا، اس کی تشریح۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ فل مارکس ملیں گے انشاءاللہ۔ ایک صفحے سے زیادہ آپ کی تشریح نہیں جانی چاہیے، 1.5 صفحے تک جا سکتی ہے، لیکن ایک صفحے کی اگر آپ لوگ لکھ لیں گے تو وہ بہت ہے، انف ہے، آپ کو اس میں فل مارکس دے گا۔ حوالے کا شعر اچھا لکھنا ہے، اس میں غلطی نہیں کرنی، اور خاص طور پر املا کی، اور اس کے بعد آپ نے پیپر کو نیٹ اینڈ کلین پریزنٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اچھے نمبر ملیں گے۔ اب دوبارہ آپ کے ساتھ میں ریوائز کر رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کون کون سے سوال آپ نے پہلے کرنے ہیں، کون سے بعد میں کرنے ہیں، ان کی اب دیکھ لو، پیپر پریزنٹیشن دیکھ لو۔ تو اب ریپیٹ کر رہا ہوں جی، سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے سوال نمبر 4، سوال نمبر 4 کرنا ہے، پھر اس کے بعد سوال نمبر 9 جملوں کی درستگی یا پھر ضرب المثل، پھر آپ نے لکھنا ہے نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال سوال نمبر 6، پھر آپ نے خط یا درخواست لکھنی ہے، اس کے بعد مکالمہ یا کہانی لکھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگ لکھیں گے جی یہ نثر پاروں کا جو خلاصہ ہوگا، سبق کا خلاصہ، اس کو لکھنا ہے، پھر اس کے بعد جو اسباق میں پیراگراف کی تشریح ہے، 2 پیراگراف دیے ہوئے ہوں گے، آپ نے 1 لکھنا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ان کے سیاق و سباق نہیں ہیں۔ پریویس پہلے والی کتابوں میں وہ پوچھا جاتا تھا، فرسٹ اور سیکنڈ ایئر میں بھی پوچھتا ہے، لیکن یہ 9th کلاس میں آپ کے پاس سیاق و سباق کا کہیں ذکر نہیں ہے، تو سیاق و سباق نہیں لکھنے۔ 2 پیراگراف ہیں، 2 میں سے 1 کی آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہوگی، اور یہ 10 نمبر کا سوال ہے۔ پھر اس کے بعد لاسٹ میں آپ نے آنا ہے اشعار کی تشریح، جو سوال نمبر 2 ہے، اس کو لاسٹ پر لکھنا ہے، اور ہر ایک جو شعر ہے اس کی 1 پیج تک تشریح ہے جو وہ انف ہے، اور ہر ایک کے لیے 1 حوالے کا شعر بھی لازماً لکھنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ لوگ اگر پیپر کو پریزنٹ کر کے لکھو گے تو آپ کو انشاءاللہ فل مارکس ملیں گے۔ آپ لوگوں نے کٹنگ نہیں کرنی، املا کی غلطی نہیں کرنی، نیٹ اینڈ کلین پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے، مارکر کا استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا جو پیپر ہے وہ بہت اچھا ہوگا، اور چیکر پر بھی ایک اچھا امپریشن پڑے گا، وہ آپ کو فل مارکس دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں، جو باتیں آپ کو بتائی ہیں اس کے مطابق عمل کریں اس پر، اور اس کے مطابق ہی آپ نے پیپر لکھ کر آنا ہے، انشاءاللہ آپ کو پورے نمبر ملیں گے۔ ویڈیو کو اپنے کلاس فیلوز دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو سکے، اور ایک اچھا سا کمنٹ کرنا ہے، کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کس شہر سے دیکھ رہے ہو، یا پھر اپنے بورڈ کا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اس طرح سے ایک نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔